فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان باپ کا اپنے بیٹے کے حق میں یہ ہے کہ وہ کسی اچھے کام کی رہنمائی کرے، اچھی عادت ڈلوا دے، اس کی اصلاح کرے، تربیت کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ یہی چیزیں ہیں، اپنے بیٹوں کو ہم سلام کرنا سکھلائیں، اپنے بیٹوں کو ہم سنت طریقہ سکھلائیں۔ بیٹا پیشاب پخانہ ایسے کیا جاتا ہے، لانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، داخل ہوتے ہیں پہلے بیاں پر داخل کرتے ہیں۔ بیٹا مسجد میں جانا شور مت کرنا، مسجد میں جا کر خاموش بیٹھنا، خدمت کا موقع ہو خدمت کرنا، چٹائی بچھانا، اٹھانا صحیح سازی سے ہو۔ باپ نے آج ہمارے زمانے میں آج باپ بیٹے سے کہتا بیٹا دکان جانا، سامان ایسے رکھ دینا، جھاڑو لگا دینا، وہ سامان دائیں طرف لگانا، وہ سامان بائیں طرف لگانا، اس کو اٹھا کر پیچھے الماری میں طاق میں رکھ دینا۔ یہ سب باپ کہتا بیٹے سے۔ دنیا کے بارے میں ہم کو یاد رہتا ہے، دنیا کے بارے میں اپنے بیٹے کو ہم ہدایت کرتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ باپ بن گئے لیکن باپ بننا نہ آیا ہم کو۔ اللہ نے نعمت دی ہم کو، ہماری اولاد نعمت ہے ہمارے لیے، اس نعمت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نعمت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تمہارا بیٹا بیٹی 7 سال کے ہو جائے، نماز سکھاؤ، نماز کی ہدایت دو، نماز کا ذہن بناؤ، نماز کا مزاج بناؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو ان کو۔ 7 سال کے ہوئے تب، 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھنے پر سختی کرو، پٹائی کرو۔ حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوگی، 5 سال تک فرض نہیں ہوگی، 15 سال میں نماز فرض ہوا کرتی ہے۔ حکم تو یہ دیا گیا کہ ایسا ذہن بناؤ، اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹی کا تربیت کرو ایسے انداز سے۔ کوئی تربیت نہیں، بس باپ بننے کا شوق تھا، بیٹے پیدا ہو گئے، بیٹے پیدا ہو گئے، ابا بن گئے، چچا بن گئے، دادا بن گئے۔ ارے حق تو ادا کرو اولاد کا، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم نے حق ادا کیا؟ اولاد 7 سال کی 10 سال کی ہو گئی، ان کو سنو تحیات نہیں یاد ہے، صورتیں نہیں یاد ہے، دعا قنوت نہیں یاد ہے، ابا کو نہیں تو بیٹے کو کیا یاد ہوگی؟ ارے ہمارے باپ نے غلطی کی، ہم تو غلطی نہ کریں کم از کم۔ یہاں اعلان ہوتا ہے بچوں کی پڑھائی کا، بچوں کی تعلیم کا اعلان ہوتا ہے، بچے پڑھنے آتے ہیں، اصل بات پڑھنے آتے ہیں، پڑھنے جیسے آتے ہیں ہم نہیں جانتے کیسے پڑھنے آتے ہیں۔ چھوٹے بچے بالکل، جو بچے شرارت کرتے گھر میں شور کر رہے ہوں گے، بالکل چھوٹے 2 سال 3 سال کے، وہ پڑھنے چلے آ رہے ہیں، اماں نے بھیجے جا بیٹا، رنگے دھرنگے چڈی پہنے چلے آ رہے ہیں، چلو سنو کلمہ سنو گے، چلو ان کی بھی قدر کرتے ہیں ہم، ان کو بھی کلمہ سکھلاتے ہیں ہم۔ تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ بڑے لڑکے جو 8 سال 10 سال کا لڑکا، تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا، تمہارا بھتیجا، وہ باہر پتنگ اڑا رہا ہے، کھیل رہا ہے، وہ ننگا دھنگا ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو ہم پڑھنے کے واسطے نہیں بھیجتے۔ ہمارا جوان لڑکا وہ جوانوں میں چوراہے میں بیٹھے ہوئے موبائل دے بیٹھے دیکھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ہم اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں بھیج سکتے۔ کیسی حرکتیں کرتا، شرارت کرتا، کیسی خرافات میں مبتلا رہتا ہے، ابا جان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ باپ بننے کا شوق ہے، بیٹا نہ ہو تو تعویذیں لیں گے، ہاں بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ ارے حق کتنا ادا کر رہے ہو بیٹے کا، تربیت کتنی کر رہے ہو اپنی اولاد کی؟ ڈوب بننے کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اب تک ہم نے ان کو نماز نہ سکھائی، اب تک نماز کا عادی نہیں بنایا۔ نماز کا عادی کیا بنائیں گے؟ خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کا نماز کا عادی بنائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا جب دیکھتا ہوں یہ مسجد سونی، فجر کی نماز میں ایک سب پوری نہیں، جو ہے وہ خالی ادھیڑ اور بوڑھے۔ جوان کہاں ہیں؟ کیا گھروں میں جوان لڑکے نہیں رہتے؟ کیا مسلمانوں کے لڑکے نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کو محلہ جوان لڑکوں سے خالی ہے؟ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ قصور ماں باپ کا ہے، واللہ ماں باپ کا قصور ہے۔ خود پڑے سو رہے ہیں، اولاد کو سلا رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے قہر آئے گا، عذاب آئے گا، کہتے ہیں حکومت ظلم کر رہی ہے۔ حکومت ظلم نہیں کرتی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جب دیکھتا ہوں کہ لڑکے نماز کے وقت میں، تعلیم کے وقت میں، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو صورتیں نہیں یاد ہیں، لیکن باہر ٹہل رہے ہیں، باہر کھیل رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں، نالی میں کنکر پتھر پھینک رہے ہیں، گاڑی آ جائے اس پر چڑھ جائیں گے، لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ ان کی زبان پر گالی نکل رہی ہے، ان کی زبان سے کبھی کلمہ نہیں نکلتا ہے، صورتیں ان کو نہیں یاد ہیں، گانے سن لو، گالیاں سن لو ان کی زبان۔ اس کا قصور ہے حضرت؟ ماں باپ کا قصور ہے۔ افسوس ہم نے اپنی اولاد کی ناقدری کی۔